السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں تاکہ اس طرح ہم تک دینی باتیں اور اس طرح ہمیں ایسے انداز کے اندر ویڈیوز ملتے رہیں۔ جس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان کی کیا بات ہے، یہ تو جان ہی آنی جانی۔ وہ حضرت صدام حسین جو تھا نا، تو اس کو جو مار رہے تھے امریکن، تو شیعہ علماء کو لے کے آئے تھے عراق کے، اور وہ ان کو تھوک پھونک رہے تھے، تو صدام نے ان کو کہا کہ وہ دور یاد ہے جب میں نے 1984 میں کراچی کے علماء اور روافض ان کے درمیان کچھ بدمزگی ہوئی، حکومت نے بہانہ بنایا اور ہمیں کراچی سے نکالا، گارو ریسٹ ہاؤس میں بند کیا۔ ہمارے ساتھ شیعہ بھی تھے، طالب جوہری، عباس کمیلی، عرفان حیدر، جعفر حسین فضلی علی، ادھر سے یا جس فقیر مولانا سلیم اللہ، معاویہ غزنوی، مولانا اسفندیار، مفتی احمد الرحمان رحمہ اللہ۔ شیعہ جیلر تھا عباس نام کا، اس کی خواہش تھی کہ ہماری اور ان کی بحث ہو جائے، علمی مذاکرہ ہو جائے۔ ٹھیک، میز لگائے گا بیچ میں، اور اس پر ٹھنڈی بوتلیں، گرم گرم چائے، بسکٹ سب لگایا گیا۔ ادھر شیعہ بیٹھ گئے، ادھر یہ بیٹھ گئے، وہ بھی چپ بیٹھے، یہ بھی چپ بیٹھے۔ مولانا اسفندیار سے میں نے کہا، انہوں نے بات شروع کی اور کہا کہ یہ موجودہ بحران کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ طالب جوہری نے کہا، اتنا سوچا ہے جتنا سوچنا چاہیے تھا، اس سے بھی کچھ آگے ہی سوچ لیا۔ میں نے کہا، جوہری صاحب، ہم نے سنا تھا کہ شیعہ نحو اور منطق کے ماہر ہوتے ہیں، یہ کہنا کہ جتنا سوچنا چاہیے تھا اس سے بھی آگے سوچا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوئی کہے میں اپنے والد صاحب سے 15 سال پہلے پیدا ہوں۔ یہ تو تحصیل حاصل ہے، خراج المخرج بہت بڑا گناہ ہے۔ بات شروع ہوئی، میں نے کہا یہ اذان جو آپ کی ہے یہ کیسی ہے؟ کہا آپ کے ہاں بریلویوں کے اذان میں صلوات سلام ہے، دیوبندی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا پڑھتے دونوں ہیں، وہ اونچا پڑھتے ہیں، ہم آہستہ پڑھتے ہیں، اذان پر دونوں کا اتفاق ہے۔ میں نے کہا دیکھو بات اس طرح نہیں ہوگی، یہ کہنا یہ ہے کہ حضرت علی کے دربار میں کون سی اذان ہوتی تھی؟ کہا آپ والی۔ میں نے کہا حسن حسین سب کے، میں نے ایک ایک کر کے پوچھا، الحمدللہ سب کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی اذان کبھی بھی خیر القرون میں اس کا وجود نہیں۔ کہتا کہ بھی تو ثابت کر دینا، کہاں ثابت کر سکتا ہے؟ پھر کہنے لگا کچھ چیزیں میرے ہاں محل نظر ہے، ان میں اذان بھی ہے۔ میں نے کہا جس مذہب کی اذان غلط ہو ان کی نماز کب ہوگی؟ چنانچہ 1:10 پر ان کے اذان ہو جاتی، ظہر اور عصر اکٹھی پڑھ لیتے۔ بلکہ محمد حسین طباطبائی نے لکھا ہے کہ اگر ہمارے ہاں وقت ظہر میں پہلے عصر پڑی پھر ظہر پڑی، صحیح، دونوں صحیح۔ میں نے پوچھا کہ یہ داڑھی کا کیا مسئلہ ہے؟ شیعوں کی داڑیاں نہیں ہوتی، تھوڑی سی ذرا سی ہوتی۔ میں نے کہا یہ ہماری داڑھی، یہ تو اصولاً ہمارے منصب کے مطابق چھوٹی، اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے، یہ آپ کی داڑھی کیسی ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں 40 قدم سے نظر آ جائے تو داڑھی ہے۔ اس زمانے میں خمینی صاحب کی تصویریں آتی تھی، بڑی داڑھی اور کالی پگڑی۔ میں نے کہا خمینی کی داڑھی تو پاکستان سے نظر آ رہی، آپ کہتے ہیں 40 قدم سے نظر آ رہی۔ پھر میں نے پوچھا حضرت علی کی داڑھی آپ کی طرح تھی یا ہماری طرح؟ کا آپ کی طرح۔ میں نے کہا حسن کی، حسین کی، زین العابدین کی، باقر کی، نقی تقی سب کا پوچھا، کہ سب کی داڑھی آپ کی۔ میں نے کہا آپ کی طرح کٹی ہوئی داڑھی کب ہے؟ ادھر سوچنے دے، بس وہ جو سوچنے دینے گیا، روزانہ ہم بیٹھتے تھے، آئیے اللہ السلام علیکم، السلام علیکم حضرت، آج کل تبلیغ پر بہت بوجھ ہے، بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی نہیں بیٹھتے۔ اور ٹیلی ویژن پر میں نے سنا ہے فہم قرآن میں بڑا ناچتا ہے، ڈانس کرتا ہے۔ یہ ہمارے سامنے ایسا تھا جیسے بالکل دم کٹی ہوئی لومڑی، بالکل بات چیت اس کی ختم ہو گئی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ چند دن گزر گئے،
اگلے دن دیکھا میں نے طالب جوہری صاحب کی داڑھی بالکل ختم. میں نے کہا علامہ صاحب داڑھی کہاں؟ حضور اس دن آپ نے ثابت کیا کہ یہ داڑھی نہیں ہے. میں نے ہٹا ہی دی. جب باہر جائیں گے دیکھا جائے گا اللہ کا کر نہیں تھا اسی دن باہر آیا. کہنے ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے عوام جو ہے نا بڑے پکے ہوتے ہیں, ہماری داڑھی ہو تب بھی ٹھیک ہے, نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے. جس مذہب میں قرآن کو غلط کہا جائے, جس کی اذان و نماز ساری غلط ہو, ان کے ہاں داڑھی کی کیا حیثیت ہو؟ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, اور یہ جان کی کیا بات ہے, یہ تو جان ہی آنی جانی. وہ حضرت صدام حسین جو تھا نا, تو اس کو جو مار رہے تھے امریکن, تو شیعہ علماء کو لے کے آئے تھے عراق کے, اور وہ ان کو تھوک پھوک رہے تھے. تو صدام نے ان کو کہا کہ وہ دور یاد ہے جب میں نے تمہیں تمام عراق سے باہر نکالا تھا, اور تمہارے امام باڑوں کو میں نے ویران کر کے رکھ دی. میں وہ اب بھی مجھے موقع ملے گا تو پہلے سے بڑھ کر سزا دوں گا. لیکن عالم اسلام میں غیرت نہیں تھی, اور مسلمان اپنے لیڈروں کو بچا نہیں سکے, افسوس, ورنہ وہ اخیر تک اس پر قائم تھا اپنے عقیدے پر. بھائی سوال, اللہ تعالیٰ ایسے بے گناہوں کے قتل سے جلدی امریکہ کو تس نس کرے, اور جن کو وہ شہ دے رہے اور اسلامی افراد کو اور باعزت لوگوں کو بے آبرو کرتے, اللہ ان فرقوں کو بھی صحابہ کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کی اہانت کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا لے. یہ روافظ ازلیہ بدی دشمن ہے. انہوں نے ابھی صدام کے کمرے میں جا کے پھانسی گھاٹ میں کیا بدتمیزیاں کی. یہ کوئی غیرت ہے؟ جب وہ بندہ ہوا ہے, جب وہ عروج پر تھا, پوری دنیا رفض اس کے چپل کے نیچے تھی. تو صدام نے ان کو کہا کہ وہ دور یاد ہے جب میں نے تمہیں تمام عراق سے باہر نکالا تھا, اور تمہارے امام باڑوں کو میں نے ویران کر کے رکھ دی. میں وہ اب بھی مجھے موقع ملے گا تو پہلے سے بڑھ کر سزا دوں گا. لیکن عالم اسلام میں غیرت نہیں تھی, اور مسلمان اپنے لیڈروں کو بچا نہیں سکے, افسوس, ورنہ وہ اخیر تک اس پر قائم تھا اپنے عقیدے پر. بھائی سوال, اللہ تعالیٰ ایسے بے گناہوں کے قتل سے جلدی امریکہ کو تس نس کرے, اور جن کو وہ شہ دے رہے اور اسلامی افراد کو اور باعزت لوگوں کو بے آبرو کرتے, اللہ ان فرقوں کو بھی صحابہ کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کی اہانت کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا لے.